لوگوں کے بوجھ اپنے کندھوں پر نہ لا دیے، یہ بوجھ اتارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور خصوصاً یہ بات ذہن میں رکھیے، نمازوں کا بوجھ آپ کی گردن پر ہو، نمازوں کا بوجھ گردن پر ہو، آپ کے اور معاملات ہیں، مگر میں جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بعض اعمال ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہیں، برے ہیں، پسند نہیں ہیں۔ ایسے اعمال سے بچیے، ایسے اعمال سے بچیے کہ کہیں اللہ کے رسول سے روز قیامت ہٹا نہ دیے جائیں، دور نہ کر دیے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم ہم سے ہٹ نہ جائے۔ اگر فضل اور نظر کرم ہم سے ہٹ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سے دور ہو گئی تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ کا فضل ہی ہے جو روز قیامت ہماری دامن گیری کر سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی ہے جس پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں کہ روز قیامت ہم بچیں گے، ہماری دستگیری ہوگی۔ تو میرے عزیز، کرنے کا یہ کام ہے۔ ہم میں سے ہر شخص بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد ایک تو اپنے ذہن میں جو امانت کا تصور بنایا ہوا ہے اسے ختم کرے۔ ہر ذمہ داری امانت ہے، ہر ذمہ داری امانت ہے۔ اس تصور جو اسلامی تصور ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہے، اس تصور کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو دیکھے۔ گھر میں اس کی ذمہ داری امانت داری ہے۔ اگر وہ ملازم ہے تو جس دفتر میں جو کام اس کے سپرد کیا گیا ہے، جو ٹائم اس نے دیا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ مکینک ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے ذمہ داریاں، مکینک ہیں، ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، اپنی گاڑی دے دیتا ہے کہ اس گاڑی کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، آپ کے پاس یہ امانت ہے۔ کام ایک تار کا ہوگا، آپ پورا انجن کھول دیں گے، یہ آپ کا کاروبار نہیں ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اس نے آپ پر ذمہ داری رکھی ہے کہ یہ میری چیز ٹھیک کرنی ہے۔ ایک علماء کہتے ہیں کہ گھڑی والا، جب آپ کسی گھڑی والے پر بھروسہ کر کے اپنی گھڑی وہاں چھوڑ کر آتے ہیں کہ اس کے اندر جو خرابی ہے وہ ٹھیک کرنی ہے، گھڑی ساز یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کی تجارت ہے، جو چاہے بول دے گا، نہیں، یہ امانت ہے، یہ ذمہ داری اس کے پاس امانت ہے، اس میں اس نے خیانت نہیں کرنی ہے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، خیانت کر کے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے آپ کی زندگی کا کوئی کام نہیں بن سکتا۔ بنیادی طور پہ حقیقی تصور ہماری زندگی میں ختم ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر اللہ راضی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں، تو اگر آپ کے جسم پہ کپڑا بھی اگر نہیں ہوگا، آپ کو کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول آپ کے پاس ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تین موقع پہ انہوں نے اپنا سارا مال دین میں دے دیا تھا۔ ایک اور موقع پہ لباس بھی دے دیا، ٹاٹ پہنی ہوئی ہے، بٹن بھی نہیں ہے لگانے کے لیے، کانٹوں سے اسے یوں لگایا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ساری دنیا اپنی لٹا دی ہے۔ فرشتہ آ گیا، حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، پوچھئے کس حال میں ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول راضی ہے۔ تو ابو بکر بہت بہترین حال میں ہے، بہت بہترین حال میں ہے۔ کہاں سے اتنے اعمال لائیں گے جو کروڑوں لوگوں کے حقوق ادا کر سکیں گے؟ کتنی نمازیں لائیں گے؟ کتنے روزے لائیں گے؟ کہاں سے اعمال لائیں گے؟ اتنے بڑے بڑے اعمال جو ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ذمہ داریاں آپ ادا کر پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ذمہ داریوں کو احساس کرنے، امانت کا احساس کرنے والا بنائے، دیانتدار بنائے۔ یہی ایمان ہے، یہی ایمان کی خوشبو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو جو اس کے پاس امانتیں ہیں، لوگوں کے حقوق کی امانت ہے، لوگوں کے مال کی امانت ہے، لوگوں کے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو مؤذن ہے یہ بھی امانت دار ہے۔ دیکھیے، تصور دیکھیے اسلام کا، امام ضامن ہے اور مؤذن امانت دار ہے۔ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں۔ بھئی مؤذن کس چیز کا امانت دار ہے؟ محدثین نے کہا مؤذن لوگوں کی روزے اور نماز کا امانت دار ہے۔ اگر وہ 1 منٹ آگے پیچھے کر دے، اس سے بھی پوچھا جائے گا کیوں لوگوں کے روزے خراب ہو گئے۔ کتنا بڑا تصور ہے امانت اور دیانت کا۔ اللہ تبارک و تعالی اس تصور کو سمجھنے کی اور ہر شخص کو اپنی امانت دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج جامعہ اسلامیہ clifton.edu کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل جامعہ اسلامیہ کلفٹن آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔